سیکس ورکر یہ ضروری نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے, کوشش ہم بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اگر آپ ہمیں کوئی اچھا پلیٹ فارم دیں گے اور کوئی ایسی جگہ ہو جہاں ہم جاب کر سکیں, کچھ کر سکیں, میں سب کے لیے اپنی کمیونٹی کے لیے یہ چاہتی ہوں کہ سب کو جاب ملے. کافی چیزیں بدل چکی ہے, انشاءاللہ آگے بھی آپ سب اگر چاہیں گے تو سب کچھ چینج ہو جائے گا. اور سب سے بڑا ایشو جو ہوتا ہے ہم لوگوں کا کہ ہمیں گھر نہیں ملتا, ہم رینٹ پہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اب میں گورنمنٹ کو بولوں یا کس کو بولوں, کیا کہاں جاؤں سمجھ میں نہیں آتا ہے. کیونکہ پہلی بات تو ہمیں گھر رینٹ پہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے, اور ملتا ہے بھی تو رینٹ ہم سے اگر آپ لوگوں سے 5,000 لیا جاتا ہے تو ہم سے 10,000 لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی بھیک مانگتا فنکشن کرتا وہ کرایہ بھرے گا یا اپنا پیٹ بھرے گا یا تن کے کپڑے ڈالے گا, کیا کرے گا؟ تو اس وجہ سے ہم کوئی ایسی جگہ بنا دیں یا تو جو ہے نا, یا کوئی ایسی جگہ بنا دیں یا جس ایریا میں ہم رہتے ہیں وہاں بہت ساری جگہ ایسی خالی پڑی ہوتی ہے, کسی کام کی وہ نہیں ہوتی ہے. اگر وہ بنا کے ہم لوگ کے حساب سے نہیں کہ ہمیں بہت بڑی جگہ دے دیں, ہم لوگ کے حساب سے چھوٹی سی جگہ دے دیں تاکہ ہم وہاں پہ رہ سکیں, ہم کرائے سے بچ جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ میں چاہتی ہوں اگر کوئی اس طرح سے کچھ ہو سکتا ہے تو میں کمیونٹی یہ ساری باتیں کہہ رہی ہوں, کیونکہ یہ سارے مسئلے ہمیں ہوتے ہیں. دو بندے آئے تو ہم غلط ہیں, ہم خراب ہیں, تو مطلب یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ سوال ہے آپ سب سے, مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اسی کام کے لیے مطلب ہم دنیا میں آئے. ٹھیک ہے نا, اس کام کے لیے ہم نہیں آئے اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی بھیک بھی مانگ رہا ہو مجبوری میں مانگ رہا ہے, کوئی فنکشن کر رہا ہے تو وہ بھی مجبوری کر کے جاب ملے نہ کرے. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ بھی اس کی اپنی مجبوری ہے. بہت شکریہ. شہزادی رائے کے پاس جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ حال میں سے ایک سوال لے لوں تاکہ تھوڑا سا موڈ ہمارا. میں چاہوں گا کہ وسعت اللہ خان صاحب کو مائک دے دیا جائے, آپ کچھ پوچھنا چاہیں, بات کرنا چاہیں. وسعت اللہ خان صاحب ہمارے دوست UGC سے تعلق ہے اور ان کے کالم وغیرہ آپ پڑھتے رہتے ہیں. دیکھیں, سوال تو میں کرتا ہی رہتا ہوں, لہٰذا آج میں سوال نہیں کروں گا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں آپ نے اپنی اپنی داستانیں بتائیں کہ بیک گراؤنڈ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا. آج اس وقت 23 فروری کو 22 فروری کو جو لمحہ موجود ہے, اب اس میں رہیں, جو بیت گیا سو بیت گیا. آپ کے ساتھ اب آپ کے پاس قوانین ہے, آواز ہے. کون تصور کر سکتا تھا کہ اس طرح اسٹیج پہ بیٹھ کے آپ ہم سے بات کر رہے ہوں گے اور ہم سن رہے ہوں گے. اٹس اے گریٹ تھنگ. جسٹ سیلیبریٹ اٹ. جو ہو گیا سو ہو گیا. مردوں کے ساتھ بھی ماضی میں بہت کچھ ہوا ہے, عورتوں کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا ہے, ٹرانسجینڈرز بھی اسی فیز سے گزرے ہیں. ہوتا ہے سب کے ساتھ. آپ کے اندر جو برائٹ سٹارز ہیں آہستہ آہستہ وہ آگے آ رہے ہیں. انہی برائٹ سٹارز کے ذریعے آپ کو آگے کا سفر طے کرنا ہے انہی اندھیروں میں. تو دکھ کی بات نہیں ہے, سیلیبریٹ. بہت شکریہ وسعت اللہ خان صاحب. اب شہزادی رائے صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنا تعارف بھی کروائیں, کیونکہ تھوڑا سا لیٹ ملاقات ہوئی آج ان سے, تو میں ان کی تفصیلات لکھ نہیں پاتا. جی شہزادی. السلام علیکم, سب کیسے ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے. اور آج بہت انٹرسٹنگ تھا, سب نے کافی ساری باتیں, مجھے بہت سارے سیریز بھی بیٹھے ہیں جناب فقیر, تو انہوں نے کافی ساری اچھی باتیں کی, دہرش نے بھی کی. پر میں اپنا تعارف یہی کروانا چاہوں گی کہ میں شہزادی رائے ہوں اور میں پیشہ آرگنائزیشن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں. ہمارا جو فوکس ہے کام کا, ہم وائلنس پہ کام کرتے ہیں. وائلنس کے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ زیادہ تر لوگ کام نہیں کرنا چاہتے. انفیکٹ ہماری گورنمنٹ جیسے بھی بولا گیا کہ قانون آ گئے ہیں, بل آ گیا ہے, پروٹیکشن بل آ گیا ہے, لیکن امپلیمنٹ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے.
کیونکہ اس کی امپلیمنٹیشن ابھی تک کسی بھی، ہم بہت سارے پولیس اسٹیشن میں جاتی ہوں تو انہیں ہمارے رائٹس کا بھی نہیں پتا جو 2009 میں آیا. تو میں انہیں 2017 اور 2018 اور 19 کا جو ایک ہمارا پروٹیکشن بل ہے اس کے بارے میں انہیں کیا سمجھاؤں. تو میرے خیال سے جو ہمارے لیے بھی سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ وائلنس کا ہے. کیونکہ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں وائلنس فیس کرنا پڑتا ہے، ہیراسمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے، ایون سیکشل ایبیوز بھی ہوتا ہے. اور یہ ایک ایسا ٹیبو ہے ہماری سوسائٹی میں جو عورت کے لیے بھی ابھی تک صحیح سے بات نہیں کی جاتی اس بارے میں. تو ٹرانس تو بھی اس میں بہت پیچھے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ نہیں بہت اچھی بات ہے کہ ہاں آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ہم لوگ آپ کو سن رہے ہیں، تو لیکن اصل چیز صرف یہ ایک سیمینار نہیں ہوتا. لائف گزارنے کے لیے بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں، کافی سارے ایشوز جو میرے کو ابھی ہمارے ایک دوست نے بتائے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ابھی تک ہمارے کیسز ایون ہم لوگوں نے پروٹیسٹ تک کیے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو ملزم ہوتا ہے FIR کے بعد گرفتاری تک نہیں دی جاتی ہے، اتنا نان سیریس بیہیویئر کیا جاتا ہے. ہم ہاسپٹل جاتے ہیں، تھانے جاتے ہیں تو وہاں سے ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ معاملہ چھوڑے، پہلے آپ اپنے جینڈر کے بارے میں ہمیں بتائیں. اور وہ الفاظ، وہ لینگویج جو ان کی یوز کی بھی ہوتی ہے، تو ہمیں اس بارے میں بھی بات کرنی چاہیے. اب ہم کھل کے بات کرنی چاہیے. میرے خیال سے جتنی ہیراسمنٹ عورتوں کے ساتھ ہوتی ہے یا کسی مرد ایک عورت کے ساتھ ہوتی ہے، ہم ٹرانسجینڈر گھر سے نکلتے ہی ہیراسمنٹ کو فیس کرتے ہیں. ریپ کیسز ہوتے ہیں. ابھی تک ہمارے قانون میں ٹرانسجینڈر کی ریپ کی کوئی دفعہ نہیں ہے اسٹل ابھی تک. اور ریپ ہوتے ہیں تو وہ 377 میں ڈال دیتے ہیں جس کی سزا صرف 3 سے 2.5 سال ہے، جو کہ جرمانے پہ بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن ریپ کی جو ایک 374 ہے میرے خیال سے، اس میں جو ریپ کی سزا ہے ایکچوئل جو عورت کے لیے ہے صرف، اس میں وہ سزا شاید 12 سال تک بھی جاتی ہے، 9 سال تک بھی جاتی ہے. تو ہمیں اپنے قانون کی امینڈمنٹ بھی کرنی چاہیے اور وائلنس کی کیسز سے ہمارا ساتھ دینا چاہیے. کیونکہ میں جب اس فیلڈ میں جب آئی ہوں اور میں تھوڑی ایجوکیٹڈ تھی تو مجھے میری کمیونٹی نے کہا یار تم بات کیا کرو. میرا کوئی بھی کیریئر کا فوکس ایکٹیویزم پہ نہیں تھا. انہوں نے بولا نہیں یار تم صحیح بات کر رہی تھی بیٹا، تم بات کرو، تم آگے آؤ. تو جب میں پولیس اسٹیشن وغیرہ جاتی تھی تو ہمیں رات کے 2 بجے پولیس اسٹیشن کے دروازے کے اندر ہی نہیں آنے دیا جاتا تھا. اور اسی طرح میری سول سوسائٹی کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بہت ہیلپ کی. اور سب سے زیادہ تھینکس شیرین کا تعلق ایسے ہے کہ ہماری ٹرانس کمیونٹی کے سب کے موبائل فون میں ان کا نمبر ہے. اور ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ایک فرشتے کی طرح ہم انہیں کال کرتے ہیں. اب تو میں نے سب کو نمبر دے دیا ہے تاکہ آپ ڈائریکٹلی بات کر سکیں شیرین سے، اور وہ پھر ہمارے مسئلے حل کروا دیتی ہیں. لیکن بات یہ نہیں ہے، شیرین کو بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے جو حق آ گئے ہیں، ہمارے لا آ گئے ہیں، ہمارا قانون ہے، ساری چیزیں، تو امپلیمنٹیشن 0 کیوں ہے؟ جو ٹرانس کی قانون ہمارے پاکستان میں، ہم امریکہ سے بھی آگے ہیں، لیکن وہی بات ہے سوسائٹی کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ ابھی تک بھی 0 ہے. ایون جو دیکھنے کا نظریہ ہوتا ہے وہی اتنا نروس کر دیتا ہے آپ کو. کیونکہ میں ابھی وہاں سے ٹیکسی سے اتری ہوں تو جو ویئرڈ لوگ دیکھ رہے تھے ویئرڈ نظروں سے، تو وہ ہمارے کانفیڈنس کو ہرٹ کرتی ہیں. ہم دن میں نکلنا نہیں پسند کرتی ہیں ہمیں کام کرنے سے، بلکہ سوسائٹی روک رہی ہے. آپ کی یہ بیہیویئر ہمارے لیے ایشو کریٹ کر رہے ہیں. اور بس میں زیادہ بات نہیں کروں گی، کافی ساری باتیں تو ہو چکی ہیں. تھینک یو سو مچ. ہمارے دوستوں کی قابل رحم زندگی جو یہ شیئر کر رہے ہیں، اس کی ذمہ داری آخر کس پہ آتی ہے؟ میرا خیال ہے سب سے زیادہ ہم پر ہی آتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی وہ تربیت نہیں کر رہے جو آگے چل کے ان کے ساتھ برابری کا سلوک کریں یا ان کو انسان سمجھیں یا خود سے بہتر سمجھیں. یہ تو بہت دور کی بات ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ہی کوتاہی ہے کہ ہمیں گھر میں وہ تربیت نہیں مل رہی کہ ہم نے کس انسان کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، اس کو کیا سمجھنا ہے، کیسا سمجھنا ہے. ان سے آگے میں تعارف کے لیے آرادھیا خان سے کہوں گا کہ وہ اپنی بات کریں. ہیلو، السلام علیکم ایوری ون. میرا نام آرادھیا ہے. میں اسٹوڈنٹ ہوں، ایک ایکٹیوسٹ ہوں. میں جاب کرتی ہوں حکومت ادارے میں، ان کے خواجہ سرا سپورٹ پروگرام میں. اور کہنا یہ چاہوں گی کہ جب ہم سوسائٹی میں چینج کی بات کرتے ہیں
इंक्लूजन की बात करते हैं, डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो लोग हमें बोलते हैं कि हमारी कम्युनिटी में इशू है, आप लोगों को पढ़ने का शौक नहीं है, आप लोगों को ये शौक नहीं है। मैं आप बोलती हूँ जिम्मेदारी तो दोनों तरफ की होती है। अगर हमारी कम्युनिटी में लैक ऑफ एजुकेशन है तो हमारी सोसाइटी क्या कर रही है? क्या हमारी सोसाइटी में एजुकेशन के लिए, ट्रांसजेंडर के या जॉब के लिए कुछ है? जब भी कोई चेंज की हम बात करते हैं तो एजुकेशन और जॉब्स की बात होती है। हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ही अवेलेबल नहीं है ट्रांसजेंडर के लिए। और उसके अलावा मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट किया काफ़ी। मेरा ब्रदर यहाँ पे बैठा हुआ है, एंड शहजादी जो है वो मेरी गुरु है, मेरी गार्डियन है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इन्होंने मेरी जर्नी में मेरा काफ़ी साथ दिया है। इन्होंने मेरी एजुकेशन को सपोर्ट किया, जो मेरी जॉब हुई तो इन्होंने सपोर्ट किया। शीरीन ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया मेरी जर्नी में। टाइगर्स हम जब चेंज और इंक्लूजन की बात करते हैं तो सोसाइटी की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। हमारा जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल और जो एक्ट है, अफसोस ये होता है कि हमारे राइट्स मौजूद हैं लेकिन लोगों को ही नहीं पता। मुझे भी पता, मुझे शायद लगता है अभी ऑडियंस में भी कितने लोग पता होंगे, उनको भी पता होगा कि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल आया है। आप लोग सब जाके घर पे पढ़ें, क्योंकि आई थिंक आपकी भी जिम्मेदारी है कि कल को आप एक ट्रांसजेंडर के जब राइट्स वायलेट करते हैं ना, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि उनके पास अब राइट्स हैं। हम लोग एक्शन लेंगे, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूँगी, जैसे मैं अपनी फैमिली में भी रहती हूँ, अपनी गुरु के साथ भी रहती हूँ, तो बहुत लोग बोलते हैं फैमिली निकाल देती है या गुरु बहुत जालिम होता है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी गुरु ने मेरी जर्नी में मुझे बहुत सपोर्ट करा। आज हम दोनों साथ बैठे हैं। मुझे हर जगह मुझे मेरी हर चीज़ में सपोर्ट किया है। बात करते हैं तो सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फैमिली सपोर्ट की जब मैं बात करूँगी तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसजेंडर होना कोई अजाब नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। मैं एक सवाल करना चाहूँगी, जब Q&A स्टार्ट होगा तो मैं चाहूँगी कि ऑडियंस में इस बात पे 2-3 लोग जवाब दें कि अगर आपके घर में कोई ख्वाजा सारा बच्चा पैदा हो या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड, सिबलिंग कोई ट्रांसजेंडर हो, तो आप क्या उसको घर से निकाल दें या आपका रवैया उसके साथ कैसा हो? ये मेरा एक सवाल है आप सबसे। बहुत शुक्रिया राबिया। हेलो, मैं ये कहना चाह रही थी, काफ़ी ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है, मैरिड है या वो मतलब उन्होंने स्कूल तक नहीं देखा, ठीक है। तो जब जॉब की बात होती, बहुत सारी जगहों पे वो बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है, वो कहते हैं एजुकेशन इतनी चाहिए, ठीक है ना, मैट्रिक हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ बहुत सी जगह पे जो पढ़े लिखे कॉलेज तरह नहीं है, तो उनके लिए भी सोचा जाए कि जो पढ़े लिखे नहीं हो उनके लिए भी कोई ऐसी जॉब हो वो कर सके, ठीक है। मतलब किसी फैक्ट्री में या कोई इस तरह की कोई सी भी जॉब हो, क्योंकि ज़्यादातर कई बात होती है एनजीओ वगैरह में, कहीं पर भी वो कहते हैं जो एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन हो, इंटर हो, लेकिन जिनके पास मतलब एजुकेशन नहीं है तो वो फिर क्या करें? स्पेस गवर्नमेंट ने जो थोड़ा बहुत काम किया है कि ट्रांसजेंडर सोसाइटी के लिए वोकेशनल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, लेकिन आपकी ही कम्युनिटी की जानिब से मुखालफत आएगी कि हम क्या तरखान का काम करेंगे जाके, इस सूरत में हम क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इस वजह से ये मुखालफत आपके यहाँ से नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई मुखालफत नहीं हुई है। ये जो पॉलिसीज है ना, उनको आप अलग ही छोड़ दें। इस पर काफी बोलेंगे कि हमारी कम्युनिटी से पढ़ने के लिए मुखालफत आएगी, जो भी काम सीखने के बाद हुनर होता है, सही है, कोई मुखालफत किसी ने नहीं की है। आप स्टेप लें, सही है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है स्टेप लिए, और उनका हाल क्या था, उनमें कितनी करप्शन थी, उसको डिस्क्राइब करना है लाजमी नहीं, सबको पता होगा ऐसी बात। करप्शन जहाँ तक हुकूमत और हुक्मरानों का ताल्लुक है, तो करप्शन का उनका चोरी दामन का साथ है, वो से अलग नहीं हो सकते आप जी। चलो हमारे कम्युनिटी से मुखालफत इसलिए आई थी, बीमारी की आई थी, क्योंकि शीमेल कम्युनिटी सेंटर बनाए थे उन्होंने। ये 2009 में मैंने एक डिमांड की थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा सेंटर हो जिसमें बेसहारा ख्वाजा सरा रह भी सके, और ओल्ड ख्वाजा सरा, जो बूढ़े ख्वाजा सरा है,
वो जो बेसहारा ख्वाजा सरा यंग वो ओल्ड ख्वाजा सरा की वहाँ खिदमत भी कर सके और वो अच्छे तरीके से वहाँ रह भी सके। पर सिर्फ गवर्नमेंट ने शीमेन सेंटर, कम्युनिटी सेंटर बनाए, 3 बनाए, कराची, सक्कर, हैदराबाद। उसमें उन्होंने बंदे रखे हैं, कोई सियासी भर्तियाँ हुई उनमें, उसमें जो उन्होंने बंदे रखे हैं, चल वो कह रहे कि भाई तुम्हारे ट्रांसजेंडर पढ़े लिखे नहीं है, चल हम आप टीचर दूसरे अपने रख ले, आप कंप्यूटर मास्टर दूसरे रख ले, कुक तो हमारे ख्वाजा सरा रखो, हमारे ख्वाजा सरा से ज़्यादा कुकिंग और कौन कर सकता है, आप और कुछ भी कर सकते हो। जो वहाँ पे डांस मास्टर रखे थे उन्होंने, वो सक्कर के शीमेल सेंटर में मैं गई थी विजिट पे, तो वो डांस मास्टर जो रखा था वो एक गबरू जहाँ पे बड़ी बड़ी मूछे थी उसकी, उसको मैंने बोला भाई आप क्या करते हो यहाँ पे, कह रहे मैं डांस मास्टर हूँ। मैं कहा चल थोड़ा सा करके दिखा, चलना ना ये ना चाहो, मतलब ये करना चाहो तो वो 50 चार्ज लाए तो करने। हमारी तक थी कि भाई जो अगर आप ऊंचे लेवल पे यानी बड़े पोस्टों पर ख्वाजा सरा नहीं रख सकते हो, आप कुक पे रखो, आप चौकीदार बना के रखो, क्योंकि चौकीदारी के लिए भी ख्वाजा सरा एक्टिव है, क्योंकि औरत तो बेचारी मासूम सी है और मर्द जो है वो जबरदस्त अपना उसमें ताकत भी है। ख्वाजा सरा में दोनों क्वालिटी है, औरतों वाले भी है, उसमें एहसास भी है, उसमें नरमी